رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں جو سب پر مہربان ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے ہمیں صحیح رستہ دکھایا اور ہم تک وہ علم پہنچایا کہ جس رستے پر چل کر ہم مزید اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ اس دنیا میں مختلف رشتے ہیں انسان کے پاس، اور چاہے وہ کتنا خالص رشتہ کیوں نہ ہو، کبھی کبھار وہ اس ڈر سے کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، اور کبھی کبھار حسد کی بنا پر، اور کبھی کبھار محبت کی بنا پر وہ چاہتا ہے کہ آگے نہ بڑھے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ہستی ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ ان کے بندے مزید آگے بڑھیں اور اس کا قرب حاصل کریں۔ یہی وجہ کہ اس رحمان نے ہر وہ رستہ بتا دیا جس کے ذریعے ہم اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے لیے تعریفیں کہ اس نے ہمیں اپنا کلام سکھایا، باوجود اس کے کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہمارا ذہن، دل، آنکھیں، زبان، کان اس کی نافرمانی کر چکے ہیں، اس کے باوجود اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کو پڑھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑے وقت کے لیے ذرا سوچیں کہ اللہ کا یہ کلام اگر آپ کی زندگی میں نہ ہو تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کتنی مشکلات، آپ کس کے پاس جائیں گے اور تسلی حاصل کریں گے؟ آپ کہاں سے سکون لیں گے؟ کتنی زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی انسان کی زندگی میں۔ اور اگر کبھی آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ قرآن ہماری زندگی میں کیا ہے، تو پھر آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہمیں اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا نا، تو اس کے فوراً بعد اللہ نے کون سا اپنا احسان ذکر کیا؟ علم القرآن، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن کا علم سکھایا۔ یہ اللہ کا واقعی میں بہت بڑا فضل ہے۔ کم از کم اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اس کو معمولی مت لیجئے، اور اس پر اللہ کی تعریفیں بھی بیان کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الروم، پارہ 21۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا وہ رب کے جس کے لیے ساری تعریف ہے اور پاکی ہے اور تسبیحات اس کے لیے کرنی ہے، اس کے کمالات میں سے بہت سے کمال ہم نے دیکھے، جیسے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، انسان کو پہلی بار بنانا، پھر اسے بکھیر دینا، یعنی زمین کے مختلف حصوں میں اس کو آباد کر دینا۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیا 21 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا دنیا میں ایسا سکون ہے
کہ جسے حاصل کرنے کے بعد انسان کو لگے کہ اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ سکون اصل میں ہے کیا چیز؟ اور رشتوں کے درمیان مودت اور رحمت سے کیا مراد ہے، اور اللہ نے یہ کیوں رکھی اس کے حوالے سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں ایسی چیزیں بھی دیں، ایسے جذبات دیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پا سکو. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اولاً تو یہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ بہت زیادہ اکیلے تھے. جنت میں ہر چیز تھی لیکن وہ اکیلے تھے، کھانا پینا گھومنا پھرنا سارا کچھ، لیکن ان کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا زوج پیدا کیا، ان کی بیوی. اور آدم علیہ السلام سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے حوا علیہ السلام کو بنایا تھا. تو خیر اب مردوں کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ عورتیں ایسی کیوں ہیں، بھائی آپ ہی سے تو بنی ہیں. یعنی تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنیں اور تم جوڑا جوڑا ہو جاؤ. اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ انہیں کسی کی ضرورت ہے تو ان کے لیے زوج ہی کیوں پیدا کیا، یعنی بیوی کیوں بنائی؟ ان کی ماں بنا سکتے تھے، ان کے والد بنا سکتے تھے، ان کی بہن پیدا کر سکتے تھے، یا پھر دوست بنا سکتے تھے ان کے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زوج ہی کیوں بنایا، بیوی کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے. اس میں ایک تو چیز یہ کہ انہی میں سے، یعنی اب یہ بھی نہیں کوئی اور مخلوق بنا دی جنات میں سے یا کوئی اور، ان کے ساتھ تو بندہ رہ ہی نہیں سکتا اللہ کی پناہ. لیکن آدم علیہ السلام کی جو بیوی بنائی وہ انسانی نسل میں سے تھی نا، انسانی تھی، اس وجہ سے تاکہ جب وہ اسے دیکھے تو اسے اس سے سکون حاصل ہو، یہ نہ ہو کہ اس سے نفرت ہو یا وحشت ہو، بلکہ وہ اس سے راحت حاصل کر سکے، اس کی طرف مائل ہو. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان چاہے اپنی زندگی میں کتنے بھی رشتے بنا لے، کتنے بھی تعلقات رکھ لے، اصل میں جو اس کا سکون ہے نا، اس کا ذہنی سکون، وہ اس کے زوج کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ چیز آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی، کیونکہ اگر کوئی اور رشتہ ایسا ہوتا جو ایک انسان کو مکمل سکون راحت دے پاتا تو اللہ تعالیٰ وہ بنا دیتے. ماں کی بھی آپ کو ایک وقت تک ضرورت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی، باقی سب رشتوں کی، دوستوں کی بھی، لیکن یہ جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو بھی پورا کرے، اور وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا، وہ صرف اس کا زوج پوری کر سکتا ہے. اس وجہ سے جب انسان دوسرا، یعنی ایک ایسا انسان جو اس کی خواہش بھی پوری کر رہا ہے، اس کا خیال بھی رکھ رہا ہے، اس کو سمجھ بھی رہا ہے، اس کو سن بھی رہا ہے، تب جا کے وہ مکمل سکون حاصل کرتا ہے کہ ہاں اب یہ مکمل میرا ہے. تو ابھی زندگی میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں، دوستوں سے آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا،
اگر آپ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق رہتے ہیں اور فطرت کے مطابق چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے اور اتنا مارجن دیتے ہوئے چلتے ہیں کہ بھائی وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، تو واللہ ہی آپ کی زندگیوں میں بڑا سکون ہوگا. اور یہ راحت اللہ نے رکھی ہے کس میں؟ شادی شدہ جوڑے میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو بھی دیکھو سمجھو یہی میرا جوڑا ہے معاذ اللہ اور اس سے انسیت محسوس کرنا شروع کر دو. بھائی یہ ایک اور چیز ہے. چونکہ ہر مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اس چیز کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا. وقتی اٹیچمنٹ کو یا وقتی ایک دوسرے سے اگر آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے تو اس کو آپ محبت کا نام نہیں دے سکتے. وہ وقتی ایک کنیکشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کے بعد ختم. اصل جو تسکین اور محبت اور ایک اخلاص والا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ہوتا ہے میاں بیوی میں. اور آپ دیکھیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک تو اطمینان کا لفظ استعمال کیا کہ میری یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، اور دوسرا یہاں پر زوج کے لیے استعمال کیا کہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو. یہ سکون آپ کو باہر نہیں ملے گا. مثلا ایک مرد کی شادی ہو چکی ہے، وہ پھر بھی باہر جا کے اور عورتوں سے باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یا بالفرض اگر ایک عورت کی شادی ہوئی ہے تو وہ باہر جا کے اور مردوں سے ملتی ہے، باتیں شاتیں کرتی ہے. آپ کو وہاں سے کچھ نہیں ملنا سوائے ضلالت کے اور سوائے بے چینی کے. جو اصل میں سکون ہے وہ آپ کو اسی سے ملے گا. اور آپ دیکھیں یہ نہیں کہ صرف اندرونی بے چینی، ظاہری بے چینی بھی ہوتی ہے، بیرونی بے چینی. مثلا آپ کسی غیر محرم کے ساتھ اگر ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو کتنی زیادہ بے چینی ہوتی ہے. آپ نے کسی جگہ پہ جا کے رہنا ہے تو بھی ہر طرف کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سوال نہ کر دے. لیکن جب آپ کا اپنا شوہر ہو، اپنی بیوی ہو، تو آپ اس کے ساتھ جہاں مرضی رہ سکتے ہیں. آپ کو ایک سکون سا ہوتا ہے، وہ بے چینی نہیں ہوتی کہ ہائے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے. پھر انسان کو ایک سکون سا آ جاتا ہے اس کی زندگی میں، ٹھہراؤ سا، کہ ہاں بھائی اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا رشتوں سے ہمیں سکون کب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کر دیا، اب یہاں پر وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی رشتوں سے تو سکون بالکل نہیں ملتا اور یہ تو دنیا ہے اور فلاں ہے. اللہ نے یہاں پر رہنے کے لیے بھی آپ کو کچھ ایسے رشتے تعلقات دیے ہیں کہ آپ سکون محسوس کر سکیں. لیکن وہ ملتا کب ہے؟ اولاً جب دونوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو. دیکھیں وہ شخص جو اپنے رب کا نہیں ہے واللہ وہ میرا نہیں، چاہے وہ میری محبت میں کیا کچھ کرتا پھرے، چاہے وہ مجھے کتنا بھی محبت کے ساتھ دعوے کرتا پھرے اور میرے لیے چاند تارے تک توڑ لائے، لیکن اگر وہ اپنے رب سے محبت نہیں کرتا تو پھر وہ میرے ساتھ بھی میرے لیے صحیح نہیں ہے. دوسرے نمبر پر وہ شخص جس سے میں سکون چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے تسکین کا باعث بنے، وہ اپنے دل کا سکون اللہ کی یاد سے حاصل کرے. کیوں؟ جب وہ بھی اللہ کی یاد سے سکون حاصل کرے گا اور میں بھی کروں گی تو پھر ہم ایک دوسرے کو سکون دے سکیں گے. لیکن ایسا سکون کہ بس بھائی مجھے نہ عبادت کرنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ کچھ نہ کار، سارا کچھ تم ہی دو مجھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پہلے تم اللہ کی یاد کے ذریعے اپنے دل کو سکون بخشو گے تب تمہیں اس انسان سے تسکین ملے گی اور تم اسے دے سکو گے. ادروائز دونوں ہی روتے رہیں گے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے کہ بھائی وہ مجھے نہیں صحیح ٹریٹ کرتا اور وہ کہے گی وہ مجھے نہیں صحیح ٹریٹ کرتا. دونوں کی شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوں گے. اور جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی اس نے کیسے دو اجنبی لوگ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا وہ جب ایک دوسرے سے ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کیسا رشتہ رکھ دیا کہ اب ان کا سکون جڑا ہوا ہے آپس میں.
اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر کہ وہ خالص ہو. رشتہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، اگر اس میں خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو تو بالکل بیکار ہے. محض زبان سے دعوے کرنا بالکل فضول ہے اگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو. اب یہ اخلاص کیا ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں بھی اور اس کی موجودگی میں بھی یہ یاد رکھیں کہ میں اس کا ہوں اور میں اس حق میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ جس کے ساتھ ملے بس اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھنا شروع کر دیا، گھورنا شروع کر دیا عورتوں کو. بھئی ایسے شخص کے ساتھ تو اللہ کی پناہ بندہ رہ ہی نہیں سکتا. یہ بندہ خالص ہے ہی نہیں. جو مرد آپ کے ساتھ خالص ہوگا اس کی آنکھوں میں حیا ہوگی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، باقی عورتوں کو گور گور کے نہیں دیکھے گا. اس کے علاوہ اعتبار ہو، اور یہ ہونا ضروری ہے. اچھا یہ اعتبار کیسے بنتا ہے رشتوں میں؟ آپ کو پتہ ہے آج کل اگر آپ یہ جو نامحرموں والی محبت ہے اس کو بھی اگر دیکھیں، اور یہ جو آج کل کی ینگ جنریشن شادیاں کر رہی ہے اس کی بھی اگر آپ ریلیشن شپ دیکھیں، ان میں بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بے چینی کی سب سے بڑی وجہ ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے پر. کیوں نہیں ہے؟ دلایا ہی نہیں کبھی. جب آپ کام ایسے کریں گے کہ جس سے آپ پہ شک بالکل پکا ہو جائے تو پھر کوئی بندہ کیوں آپ پہ یقین کرے گا؟ یقین بھی ہمیں دلانا پڑتا ہے، تب جا کر ایک رشتہ آپ کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. سکون صرف اس میں نہیں ہے کہ میں منہ بند کر کے بیٹھی رہوں، برداشت کرتی رہوں، صبر کرتی رہوں اور اگلا جو مرضی کرتا رہے. اگر وہ مجھ سے یہ ساری امید رکھتا ہے تو اس کو بھی میرے ساتھ صحیح ہونا پڑے گا. اگر میں اس پہ اعتبار کروں، وہ یہ چاہتا ہے تو وہ بھی مجھے دکھائے کہ بھائی میں اعتبار کے قابل ہوں. کسی بھی رشتے میں سکون کے لیے شک کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح ایک دوسرے کو اہمیت دی جائے. خاص طور سے میاں اپنی بیوی کو اہمیت دے. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بہنیں آئی ہیں یا کوئی اور ریلیٹیو آیا تو کہنا شروع کر دیا آج کھانے میں نمک کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، کم نہیں ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں ابھی تک کھانا بنانا نہیں آیا تو بھئی آپ خود بنا لیں. آپ مجھے بتا دیں کہاں پہ لکھا ہے کہ عورت ہی کھانا پکائے گی؟ یہ اس کا فرض نہیں ہے. یہ تو وہ احسان کا معاملہ کر رہی ہے آپ کے ساتھ، ورنہ اللہ نے عورتوں کو ہانڈی روٹی کرنے کے لیے تو نہیں صرف بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ جھاڑو لگانے میں بھی ازواج مطہرات کا ساتھ دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کیا ہیں؟ جب وہ ان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو آپ کو بھی دینی چاہیے. اگر آپ یہ چاہیں کہ بھائی میری بیوی سارا دن سسرال کو سنبھالتی رہے، بچوں کو سنبھالتی رہے، میری بہنیں آئیں تو آگے اف نہ کرے، سارا کچھ نکال کے جو بھی قیمتی ہے وہ حوالے کر دے، اور میں اسے ماروں بھی خدا نخواستہ، میں اس پہ چیخوں چلاؤں بھی، اور پھر میں یہ بھی امید رکھوں کہ وہ میرے سے سکون محسوس کرے، بھائی وہ نہیں کرے گی. آپ سکون دینے والے کام کریں گے تو اسے سکون ملے گا نا. تو ایک دوسرے کو اہمیت دی جائے. اور واللہ اگر کوئی آپ میں سے قوار صحیح بات ہے اپنے لیے دعا لازمن کرے کہ یا اللہ کبھی بے قدروں کے ہاتھوں مت دینا. وہ آپ کی قیمت نہیں جانتے. جیسے اخوان یوسف نے کیا کیا تھا، اللہ ان پر رحم کرے، اپنے بھائی کو چند معمولی سی رقم کے بدلے بیچ دیا. قیمت ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنے قیمتی ہیں. ایسے لوگوں کے ہاتھوں انسان ضائع ہو جاتا ہے، وہ چاہے پھر آپ کا خاوند ہی کیوں نہ ہو. تو ایک دوسرے کو اہمیت دینا سیکھیں. اس کے علاوہ ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تب آپ کے اندر آ کے یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سکون آتا ہے. اگر ایک بول رہا ہے دوسرا چپ کر جائے، دوسرا بول رہا ہے تو پہلا سن لے، خیر ہے. جب ہم یہ باریاں اتارنے لگتے ہیں نا کہ نہیں یہ بھی بولے، یہ بول رہا ہے تو میں بھی بولوں، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ابھی اس کو غصہ آیا ہوا ہے مجھ سے نکالنے دوں، کر لے تھوڑا سا غصہ، ریلیکس ہو جائے گا.
اس طرح کی ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ جب آپ کسی کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ اسے بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھانا بھی آنا چاہیے۔ کب؟ جب وہ غصہ کر رہا؟ نہیں، جب وہ ریلیکس ہو، اچھے موڈ میں ہو، تب اسے سمجھائیں۔ جو بھی وہ غلط کام کر رہا ہے تب اسے سمجھائیں، پھر آپ دیکھیں اثر ہوگا، چاہے آہستہ آہستہ ہو۔ اسی طرح رشتوں میں سکون تب بھی ملتا ہے جب ہم سامنے والے کو ویسا قبول کر لیں جیسا وہ ہوتا ہے۔ بھائی اگر مجھے چائے پسند ہے اور اسے کوئی کولڈ ڈرنک پسند ہے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے وہ پی لے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر مجھے چائے پسند ہے تو وہ بھی چائے پیے، اور اگر وہ چائے نہیں پی رہی تو اس کا مطلب اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ بھائی یہ عجیب چیزیں نہیں ہونی چاہیے رشتوں میں۔ وہ جیسا ہے اسے ویسا قبول کرو۔ عورت تیری پسلی سے بنی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا عورت کے بارے میں؟ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، تیری پسلی ہے، تو اس کو ویسے قبول کر لو۔ وہ کئی چیزوں میں بڑی بڑی نادانی دکھائے گی، بس خیر ہے اس کو ہنسی مذاق میں جانے دو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے جب انہوں نے کہا کہ ہم ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرنے لگیں کہ اچھا ہمارا خرچہ وغیرہ آپ زیادہ کریں، ہمارا خرچہ تھوڑا سا کم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ قسم اٹھا لی میں 1 ماہ تک تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، وہ مہینہ تھا 29ویں کا، یعنی چاند جو تھا وہ 29 دن کا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ بات کہتی ہیں آپ نے تو کہا تھا آپ 1 مہینے بعد آئیں گے، آج تو بھی 29 دن ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے آنے کی اور ٹھیک ہے میں دوبارہ چلا جاتا ہوں، اس طرح کا کوئی اوور ریئیکٹ نہیں کیا، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسری عورت کے گھر سے جو آیا تھا کھانے کا پیالہ برتن اس کو توڑ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے سمجھایا کہ انہوں نے واپس بھیج دیا، صحیح کر کے پھر اس میں کھانا بھی ڈال کے بھجوایا۔ عورت کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر آپ اسے پہلے ویسے قبول کریں جیسی وہ ہے، پھر اس کی آہستہ آہستہ اصلاح کریں۔ اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ نہیں اسے تو میں خود ہی سیدھا کروں، تو پھر آپ سیدھا نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنی نئی شادی کا انتظام کریں، اور پھر وہ بھی نہ سیدھی ہو تو پھر ایک تیسری کا کریں، اور ایسے ہی اپنی پوری زندگی ضائع کر دیں۔ اور یہ صرف میاں بیوی کے تعلق میں نہیں، باقی تمام تعلقات میں بھی ہونا چاہیے۔ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا قبول کرو۔ بھائی اگر تم مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ بھائی کئی بندوں کو نہیں عادت زیادہ بولنے کی، اب بعض اوقات ہم میسج پہ لکھ کے زیادہ بات کر سکتے ہیں لیکن سامنے بیٹھ کے نہیں، کبھی کبھار اتنا دل کرتا بات کرنے کا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی ہم مخلص نہیں ہیں کسی کے ساتھ۔ تو اگر سکون چاہتے ہیں تو انسان کو انسان سمجھیں اور اس کی غلطیوں کو، خامیوں کو ساتھ رکھیں۔ یہ مت کہیں کہ مجھے کوئی پرفیکٹ ملے۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ایک ہی بیوی ان سے خلا مانگ رہی ہے، کیوں مانگ رہی ہے؟ بھائی یہ شکل کے خوبصورت نہیں ہے۔ ایک بیوی خلا مانگ رہی ہے کہ بھائی یہ ذرا مجھ سے عہدے میں کم ہے، یعنی ہماری ذات، ہمارا نسب ذرا ان سے اونچا ہے۔ جب ان میں ایسے معاملات تھے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم فرشتے بن جائیں اور ہمارے بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو ہی نہ؟ قبول کر لیں، کوئی جیسا بھی ہے، کمی تو بہرحال سب کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا کے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اب آپ کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ رشتوں میں سکون کیسے آتا ہے۔ سمجھنے سے، اہمیت دینے سے، سمجھانے سے، وقت دینے سے۔
جس رشتے کو آپ وقت نہیں دیں گے نا، ختم ہو جائے گا منٹ سے پہلے. اس لیے وقت دینا ضروری ہے. بالکل رابطے ختم کر کے بیٹھ جانے سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بالکل مرجا سے جاتے ہیں، اور ان کو آپ دوبارہ زندہ بھی نہیں کر سکتے، صرف ان کو دفن ہی کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. مودت یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور ایسے ہی بیوی شوہر سے، جیسا کہ عام ہم سب کو نظر آتا ہے. ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوتی. محض اگر آپ کو پتا چل جائے کہ بھائی میری شادی اس سے ہونی ہے، تو اسی وقت سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت بھی ڈال دیتے ہیں، عزت بھی ڈال دیتے ہیں. اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں فراہم کرتی ہے جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور ایسے ہی یعنی یہ مرد کرتا ہے سہولیات وغیرہ، آسائشیں وغیرہ جہاں تک وہ کر سکتا ہے، اور ایسے ہی عورت بھی اپنی قدرت و اختیار کے دائرے میں مرد کے لیے وہ سارا کچھ کرتی ہے جو وہ کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. اچھا، اللہ نے مودت اور رحمت ہمارے درمیان رکھی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے. ہر انسان کے درمیان بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ خاص بات ہے میاں بیوی کی. مودت اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو یہ ایسی محبت ہوتی ہے جس کا اظہار ضروری ہو. یہ صرف دل میں چھپا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کے عمل سے نظر آتی ہے، جس سے آپ دوسرے کو یقین دلاتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے. اور ایسی محبت، بھائی مودت وہ نہیں کہ جو دل میں چھپی رہ جائے، وہ نظر آتی ہے، آپ اپنے عمل سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. اور یہ جو مودت ہے یہ محبت سے بھی اوپر والا درجہ ہے، انتہا درجے کی محبت. ظاہری بات ہے آپ نے ایک انسان کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا ہے، اس کے گھر میں رہنا ہے، اس کی زندگی میں رہنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ محبت ڈال دی. یہ نہ ہو کہ بس تھوڑی دیر ساتھ رہیں اور پھر الگ ہو جائیں. اسی طرح رحمت کا یہاں پہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ دیکھیں، رحمت کا تعلق ہوتا ہے ہمدردی، درگزر اور نرمی کے ساتھ. یہ تب ہوتا ہے جب رشتہ پرانا ہو جائے، جب دونوں سے غلطیاں ہو جائیں، تب رحمت ہی اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے. 15 سال ہو گئے ہیں ساتھ ہیں، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے جانے دو، اگنور کرو اور ساتھ رہو. تو اللہ تعالیٰ نے محبت اور ہمدردی رکھ دی ہے. اچھا، اگر بالفرض آج کل بہت سے لوگوں کا یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری شادی کس سے ہو جائے. میں ایک عورت ہونے کے ناطے اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں کہ یہ ایک لڑکی کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اسے کیسا شخص مل جائے. اور اس کے چکر میں دیکھیں، اس کا حل اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ غیر محرموں پہ جو ہے وہ ٹرائی کرنا شروع کر دیں. خدا نخواستہ مثلا ان کو چیک کرنے کے چکر میں کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری سوچ کس کے ساتھ ملتی ہے اور فیوچر پلاننگ کس کے ساتھ جو ہے وہ میری ملتی ہے، کون آگے کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کے چکر میں ہم اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کی امانت ہے، واللہ اس میں خیانت مت کریں. اس کا حل کس چیز میں؟ دعا میں ہے کہ یار اب جو میرے نصیب کیا اس کو میرے لیے خیر میں کر دے، اور وہ خیر اور عافیت کے ساتھ مجھ تک پہنچا دے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. دیکھیں، جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے نا کہ مجھے اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ارینج میرج ہوگی تو شاید اس کے بعد ہمیں محبت نہ ہوگی، ڈونٹ وری، بڑی محبت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں مجھے کیسا مل جائے، آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے. آپ کبھی دیکھیں ایسے لوگ جو انتہا درجے کی چغلے مارنے کے بعد، ملنے کے بعد، ملاقاتوں کے بعد، اور پھر دن رات چیٹنگ کرنے کے بعد جب شادی کرتے ہیں تو ان کو وہ والا سکون ایک دوسرے سے محسوس نہیں ہوتا.
زیادہ تر ہمارے ہاں جو رشتے ٹوٹتے ہیں شادی کے بعد میاں بیوی کے، ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو شادی سے پہلے ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں. دیکھا کچھ، نکلا کچھ، سمجھا کچھ، ہوا کچھ. جو پہلے بہت اچھا لگتا تھا اب اس کی غلطیاں نظر آتی ہیں. جب آپ خود تلاش کرنے کے چکروں میں ہوں گی تو یہ سارا کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. اور اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں گے تو واللہ اللہ آپ کو اتنا بہترین ساتھی دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جو میرا کرائٹیریا وہ صحیح ہو. مثلا اگر میں چاہتی ہوں کوئی عالم ہو، پڑھا لکھا شخص ہو، اس کے پاس یہ چیزیں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ ضروری نہیں کہ جو چیزیں میں سوچتی ہوں وہی صحیح ہیں. مثلا میں کہوں کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کون سی خوبیوں والا شخص رکھنا ہے. تھوڑا غصے والا، تھوڑا سمجھنے والا، امیر، غریب، کیسا، یہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے. ضروری نہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے لیے ڈاکٹر ہی بہتر ہے. اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کے لیے وکیل ہی بہتر ہے کہ بھائی وہ میری فیلڈ کا ہے. بالکل نہیں. اگر میں عالمہ ہوں تو وہ بھی عالم ہوں اور میرے لیے عالم ہی بہتر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اللہ پہ چھوڑتے نا کہ یا اللہ جو جیسا جس طرح کا بہتر ہے بس وہ دے دے خیر سے. آپ اپنی طرف سے اللہ کو مشورے نہیں دیتے کہ اللہ یہی کرے تو یہی کرے تو یہی کرے. معاذ اللہ. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو مشورے دینے والے؟ کبھی بھی اچھے بندے اللہ کو مشورے نہیں دیتے، بس اللہ سے درخواست کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مصر سے نکلے تھے مدین کے لیے تو کیا ان کی ذہن میں کوئی خیال تھا کہ مجھے کیسی بیوی ملے گی؟ بس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ نے کتنی با حیا اور با کردار عورت دی ان کو. چاہے وہ اس طرح اس کے بارے میں نہیں آتا کہ کوئی بہت ہی پڑھی لکھی تھی، وہ تو ایک معمولی سا کام کرتی تھی، یعنی اپنے گھر کے جانوروں کو لانا، ان کو پانی شانی پلانا اور باقی سارے کام کرنا. ہماری نظر میں تو یہ ایک معمولی کام ہے نا. لیکن اللہ نے اس عورت کو ایک نبی کے لیے چن لیا. ہم سب کا ایک دوسرے کی زندگی میں کردار مختلف ہے. ضروری نہیں کہ عالمہ کی زندگی میں صرف ایک عالمی کو کردار دینا ہے، ادا کرنا ہے. قطعاً کوئی بھی ہو سکتا. جو اس کی زندگی میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اس کے ساتھ نبھانے کا، اللہ وہ اسے دے دے گا. اور واللہ ہمارے والدین کو دیکھ لیجئے، مجھے نہیں لگتا ہم میں سے زیادہ تر کے والدین کی لو میرج ہوئی ہو، ارینج میرج ہے. اور ماشاءاللہ کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کی زندگی بھی تو گزر رہی ہے. تو کامیاب شادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لو میرج ہو. اصل محبت، مودت، رحمت وہی ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہو. شادی سے پہلے والی ساری کیا کہنا چاہیے، چولے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، دل لگی ہیں. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہ مودت اور رحمت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس رشتے میں صرف یہ والا رشتہ نہیں ہوتا کہ آپ ازدواجی تعلق قائم کریں بس. بالکل نہیں. اگر یہی چیز انسان کو تسکین دے تو زانی زنا کرنے کے بعد بے سکون کیوں ہو؟ اس رشتے میں صرف اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا. ایک دوسرے کو اہمیت دینا، ساتھ دینا، ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا،
ایک دوسرے کے احسانات کو ماننا. اس مودت اور رحمت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاً تو جب بھی آپ شادی کا ارادہ رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کس چیز کی؟ صرف اس چیز کی نہیں کہ وہ جو آ رہا ہے وہ مجھے اچھا ملے اور مجھے اس سے خیر ملے. یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ جس کی زندگی میں جاؤں مجھے اس کے لیے خیر والا بنانا اور سکون کا باعث بنانا، کیونکہ کوئی بھی کام ہے ہم اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے اولاً اس معاملے میں مدد لیں. یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہوگی کہ آپ اس انسان کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دوسرا، نرمی اور درگزر کیا جائے. اگر غلطی ہو جائے تو وہاں رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ اسے سمجھ لیا جائے اور اسے درگزر کر لیا جائے. اور اگر یہ درگزر نہیں ہوگا تو رشتہ گزر جائے گا، پھر بس کوئی رشتہ نہیں بچے گا. اسی طرح ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے لم یشکر القلیل من لم یشکر القلیل لم یشکر علی الکثیر. من لم یشکر جو کوئی شکر نہیں کرتا علی القلیل تھوڑے پر، لم یشکر علی الکثیر تو وہ زیادہ پر بھی پھر شکر نہیں کر سکتا. اگر آپ کو کسی سے کم پیسہ مل رہا ہے، اس نے آپ کو ایک نارمل گھر میں رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں اصل میں رشتے میں ہوتی ہی مودت اور رحمت ہے. اگر آپ کو بالفرض کوئی بہت بڑا گھر مل جائے اور آپ کو مثلا ایک بنگلے میں رکھ لے، وہ ٹھیک ہے بڑی بڑی گاڑیاں لے آئے، تو آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ بھائی میں نے تو اس کے ساتھ رہنا ہے نا، پھر میں باقی چیزوں کا کیا کروں؟ مجھے کیا فرق پڑتا کہ میرے پاس اتنے کنال کا گھر ہو؟ میں تو اسی ایک جگہ کو پسند کروں گی جہاں پر وہ میرے ساتھ ہے. آج کل یہ جو ہماری نوجوان عورتوں نے یہ کرائٹیریا سیٹ کر لیا ہوا نا کہ بھائی 25 یا 22 سال کی عمر میں لڑکا ہمیں وہ سارا کچھ دے جو ہمارے بابا حضور نے 50-60 سال کی عمر میں کمایا اور بیٹوں کے ساتھ مل کے کمایا، وہ اکیلا مجھے لا کے دے. واللہ اگر ایسی ذہنیت کی عورت ہے نا تو اپنے بیٹے کے لیے ایسی عورت کا رشتہ مت لیں، شادی کے بعد اور دماغ خراب کر دے گی. اس کا رشتہ لیجئے جس کے اندر شکر گزاری ہو، تھوڑی چیز پر گزارا کرنے والی ہو. اور یہ اس لڑکی میں ہوگا جو با مقصد ہوگی، جس کے پاس کوئی مقصد ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو. جو بے مقصد ہے وہ تو آگے اگلے کا دماغ ہی خراب کرے گی. جو با مقصد ہے وہ شکر کرے گی، چاہے وہ 2 وقت کا کھانا دے دے. ضروری تھوڑی ہے کہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے جائے. اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو ان جگہوں سے، پیسے سے، مال سے کیوں انسیت ہوتی ہے؟ حالانکہ اگر کوئی کچھ دے بھی دے تو ہمیں تھوڑی اس چیز سے کوئی لنک ہے، ہمیں تو اس انسان سے ہے. بے جان چیزوں سے دل لگا کے آپ کریں گے کیا؟ نہ وہ آپ کو دیکھ سکتی، نہ وہ آپ کو سن سکتی، نہ وہ آپ کے جذبات کو سمجھ سکتی، نہ وہ آپ کی مدد کر سکتی. اور یہی وجہ کہ آج کل جو نوجوان نسل کے لڑکے ہیں، بجائے اس کے وہ کوئی اور بڑا کام کریں، وہ صرف اچھی جاب کی تلاش میں کہ بھائی لاکھوں میں تنخواہ ہو تاکہ رشتہ مل جائے اور یہ اللہ خلاص بشادی ہو. عورتیں فضول چیزوں کی خواہشات میں لگ گئیں. یہی وجہ ہے کہ مرد بھی فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو وہاں جہاں عورتیں ہیں. اب جب عورتوں کی ایسی خیالات، ایسی سوچیں ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو تو چاہیے عورت، پھر وہ بھی کریں گے جو عورت کو چاہیے. عورتیں چاہے ماں کے روپ میں ہوں، چاہے بیوی کے روپ میں ہوں، چاہے بہن کے روپ میں ہوں، وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. صرف ایک عورت کا ہونا ہی معاشرے میں بہت اہم کردار رکھتا ہے.
آپ کے مرد انہی چیزوں کی تلاش میں گھومیں گے جو آپ ڈیمانڈ کریں گے. اس کے علاوہ ایک دوسرے سے توقعات میں توازن رکھا جائے. اچھا یہ چیز بہت ضروری ہے. جیسے ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کو جیسا ہے ویسا قبول کرنا ضروری ہے. یہ جو دوسروں سے امیدیں لگانا ہے نا، یہ بھی ذرا نارمل ہونی چاہیے. یہ مت سمجھے کہ مجھے کوئی ہور پڑی مل جائے گی، کوئی ایسی لڑکی کہ جو نہ غصہ کر سکتی ہے نہ کچھ نہ کار. اور اسی طرح مرد کے بارے میں بھی عورت ایسی توقعات مت رکھے. یہ رشتوں میں بوجھ بن جاتا ہے ایک طرح سے، جب ہم صرف لینا چاہتے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں لینا چاہتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ امیدیں رکھنے کی بجائے آپ دوسرے کو دینا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو وقت دے تو آپ اسے وقت دینا شروع کر دیں. یہ مت امید رکھیں کہ بس وہی کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا بھائی ناراضگی ہو تو یہ سوری کریں، کوئی بات نہیں آپ کر دیں. امیدیں جتنی زیادہ کم اور دینا جتنا زیادہ ہوگا رشتوں میں، اتنا زیادہ رشتہ اچھا ہوگا. ورنہ خالی محبت سے بھی کام نہیں چلتا. محبت کے ساتھ ساتھ رحمت ہونا ضروری ہے. بھائی مجھے صرف محبت ہے اور میں اس محبت میں اتنی کوئی پاگل ہوں کہ مجھے صرف یہ ہے کہ مجھے مل جائے. نہیں بھائی، محبت کے ساتھ رحمت بھی ہو. مجھے محبت ہے، جو بھی ہے فرق پڑتا ہے، مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ بھی انسان ہے. سبحان اللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں سمجھا دی کہ اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو واللہ ہماری زندگیاں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں. کبھی بھی اللہ سے صرف ایسے لوگ مت مانگے جو آپ سے محبت کریں. ایسے لوگ جو آپ کے لیے محبت اور رحمت دونوں کے جذبات رکھتے ہوں. کیونکہ اگر صرف محبت ہو تو یہ محبت آپ کو خود غرض بنا دیتی ہے، اور اگر رحمت ہو تو آپ اس کا احساس کرتے ہیں. اور مرد اس رحمت کا اظہار مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف کما کے نہیں، گھر میں آ کے عورت کی ہیلپ کر دیں. بھائی کیا ہے، برتن دھلا دیں، کھانا بنوا دیں، تھوڑا بہت جھاڑو لگوا دیں، کمرے میں چیزیں بکھری ہیں سیٹ کر دیں، الماری کو سیٹ کر دیں. یہ تھوڑی ہے کہ بس بیوی ہی کرے. یہ تو کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کیسا غور و فکر؟ کہ اللہ نے کیسے اجنبی لوگوں میں محبت ڈال دی، مودت، رحمت ڈال دی. دوسرا، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں نا، یہ تفکرون، پھر اس میں آپ موازنہ بھی کرتے ہیں. مثلا اگر میں حلال طریقے سے کسی کے ساتھ رہوں تو اس میں سکون ہے، اور ہاں اگر ناجائز طریقے سے رہوں تو صرف بے سکونی ہے. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ پر یقین کیا جائے تو وہ بہترین ساتھی دے دیتا ہے، اور اگر ہم نامحرم کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر نہ مودت بچتی ہے نہ رحمت بچتی ہے. اب تم خود اس بات میں غور و فکر کرو اور نتیجہ نکالو کہ آیا وہ لوگ جو فطرت پر رہتے ہیں وہ خوش ہیں اور سکون میں ہیں، یا وہ جو فطرت سے ہٹ چکے ہیں اور بے سکونی کا شکار ہیں. اب اس میں یہ غور و فکر بھی ضروری ہے کہ یہ چیز صرف اور صرف مرد اور عورت کے حلال رشتے قائم کرنے سے حاصل ہوگی، نہ یہ کہ مرد اور مرد خدا نخواستہ مل جائے، اور نہ یہ کہ عورت اور عورت مل جائے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ کی ایک دوستی ہو سکتی ہے، بعض اوقات آپ کو ان سے بڑی محبت ہو سکتی ہے، اور ہوتی بھی ہے ہمیں الحمدللہ، لیکن وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. وہ والی محبت نہیں ہے. اب اس میں تم خود ہی غور و فکر کرو.
جس طرح مرد اور عورت کی جوڑی ہے، مرد مرد کی اور عورت عورت کی نہیں جچتی، اور نہ یہ کوئی عقل مندی والا کام ہے۔ ہر رشتے میں محبت، مودت، رحمت، تسکین، اس کا الگ لیول ہوتا ہے۔ مثلا آپ اپنی ماما سے محبت کرتی ہیں تو آپ انہیں گلے بھی لگا لیتی ہیں، بابا سے محبت کرتی ہیں تو نہیں لگا سکتی نا۔ بہن سے محبت ہے تو کیسے اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ لیٹ رہی ہوتی ہیں، کبھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہی محبت بھائی کے ساتھ ہے تو آپ اس طرح سے اظہار نہیں کر سکتی، بھائی سے محبت بڑی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ آپ اس کے ساتھ لیٹنا شروع کر دیں اور آپ یعنی جیسے بہن کے ساتھ رہتے ہیں ویسے رہنا شروع کر دیں۔ تو ہر محبت میں اظہار کا اور حدود کا فرق ہے، وہ ہر انسان کو آنا چاہیے، اور یہ آپ کو غور و فکر کرنے سے کہ اچھا اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، وہاں سے انشاءاللہ پھر آپ اس کا نتیجہ اخذ کریں گے۔ آج ذرا آپ سب سوچیں، جو لوگ خاص طور سے میرڈ ہیں، کیا آپ کے رشتوں میں سکون ہے؟ کیا صرف محبت ہے یا آپ ایک دوسرے کے لیے رحمت بھی ہیں، یا صرف زحمت بنے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو دعا کریں اللہ سے۔ اور جو کوارے ہیں وہ یہ چیز دیکھیں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں بعض لوگ نا بڑی مطلب عجیب سا رویہ رکھتے ہیں، شرمانا شروع کر دینا اور کہنا اچھا میں اب یہ دعا کروں۔ بھائی بالکل کریں، آپ نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ ایک شخص کے ساتھ گزارنا ہے تو ایسے ہی آ جائے کوئی بھی، اللہ سے دعائیں کریں کہ وہ اچھا انسان ہو، بہترین شخص ہو، آپ کے اصولوں کو ماننے والا ہو، آپ کی مرضی کے مطابق چلنے والا ہو، آپ کے رستے کی اتباع کرنے والا ہو۔ جو پہلے اکثر شرمانے شرمانے میں کچھ نہیں بولتی، بعد میں پھر وہ بہت رونا پڑتا ہے، اس لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اگر کرتی ہیں تو کون سا شخص مانگتی ہیں۔ اور بہترین رشتے کے لیے لازماً یہ والی دعا اپنی زندگی میں رکھ لیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حلال اپنانے کی اور حرام کو چھوڑنے کی توفیق عطا کرے خیر کے ساتھ۔ الہ العالمین، ہم جانتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں سے اور انہی احکامات سے سکون حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے طریقے کے مطابق ہیں۔ الہ العالمین، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم کسی اور چیز سے وہ سکون یا وہ مودت یا وہ رحمت حاصل کرنا چاہیں جو آپ نے کسی اور صورت میں رکھی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں الہ العالمین۔ الہ العالمین، کبھی بھی کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا رشتہ ہماری زندگی میں مت آئے جو ہمارے اور ہمارے مقصد کے درمیان رکاوٹ بننے والا ہو۔ واللہ یا رب، چاہے وہ کتنا بھی بہترین ہو، واللہ ہمیں نہیں چاہیے۔ الہ العالمین، ہماری زندگی میں ان لوگوں کو لائیں، اس ساتھی کو جو اس مشن میں ہم سب کا مددگار ہو، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق دیں اور استقامت دیں کہ فتنے بڑے دور میں ہم فطرت پر قائم رہ سکیں۔ الہ العالمین، ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ فانی ہے، کل من علیہا فان، یہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کا جو بھی ہے وہ یہیں رہ جائے گا۔ ہم جانتے ہیں الہ العالمین کہ اصل گھر تو آخرت کا ہی گھر ہے۔ بس الہ العالمین، ہماری مدد کریں کہ کہیں ہم اپنے اس گھر کو نہ بگاڑ دیں، اجاڑ نہ دیں، اس گھر کو آباد کرتے کرتے۔ ہم اس چیز سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں الہ العالمین کہ ہم اس گھر کو آباد کرنے کے چکر میں اپنے اس گھر کو بگاڑ دیں، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ الہ العالمین، ہمیں ایسا بنائیں کہ ہم ہر رشتے کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ازواج کے لیے سکون کا باعث ہوں، نہ کہ ہم ان کی بے سکونی اور بے چینی میں اضافہ کرنے والے ہوں۔ الہ العالمین، اگر کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو آپ کے ہاں ہمارے حق میں دعا کر سکے،
تو یا رب کوئی ایسا انسان بھی کبھی نہ ہو کہ جو آپ کے ہاں آ کے ہمارے لیے بد دعا کرے۔ الہ العالمین، اگر کوئی ایسا انسان نہیں نا کہ جو آپ کے ہاں آ کر ہمارے لیے سفارش کر سکے، تو یا رب کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ جو آپ کے ہاں آ کر ہمارے لیے بد دعا کرے یا ہمارے خلاف ہو جائے۔ ہم اس چیز سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اے آسمانوں کے جبار اور زمین کے قہار، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کے مالک۔ جیسے تو نے مچھلی کو ہمت دی کہ وہ اتنے پانی میں رہ سکے اور اس اندھیرے میں بنا گھبرائے رہ سکے، جیسے تو نے پرندوں کو ہمت دی کہ وہ آسمانوں کی بلندیوں میں اڑتے پھریں، جیسے تو نے فرشتوں کو ہمت دی کہ آسمانوں کے آر پار ہو سکیں، ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم تیرے رستے پر چل سکیں خیر سے۔ اے ابراہیم کو ہمت دینے والے کہ وہ اسماعیل پر چھری رکھ سکے، ہمیں بھی ہمت دے خیر سے کہ تیرے رستے میں جو رکاوٹیں آئیں ہم ان کی قربانی کر سکیں خیر و عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔